نسلوں تک، بلکہ بعض نے 7 نسلیں لکھی ہیں، بعض نے لکھا ہے اس کی پوری زندگی کے اندر جو بھی یکے بعد دیگرے جو پیدا ہوگا اس سے خوشبو آیا کرے گی، ایسی خوشبو پسینے میں ہے عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، عطر جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں۔ ایک اور حدیث عرض کر دوں اگر اجازت ہو تو، ٹائم ہے؟ ٹائم ہے؟ کبھی کبھی تو ہمیں بھی ٹائم ملے گا نا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گرمیوں کا موسم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو میرے کمرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، میں نے دیکھا نبی کی پیشانی پر پسینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شرابور ہو گئے پسینے کے اندر، میں نے غنیمت جہاں میں نے وقت کو نہ جانے دیا، میں نے آپ کا پسینہ کٹھا کر کے شیشے کے اندر بند کرنا شروع کیا، نبی کی آنکھ جاگ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا کہ ام سلمہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کا پسینہ کٹھا کر رہی ہوں۔ فرمایا کیا کرو گی؟ فرمایا کہ اس کو لگاؤں گی خوشبو کے لیے، اس کو لگاؤں گی خوشبو کے لیے۔ پسینہ کٹھا کر لیا، شیشی کے اندر جمع کر لیا، اب اس شیشی کو رکھ لیا۔ چند دنوں کے بعد آپ کی ایک سہیلی تھی وہ آگے یار عرض کرنے لگی یا ام سلمہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری بیٹی کا نکاح ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں خوشبو لینا چاہتی ہوں، لہٰذا میری مدد فرمائیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سیدہ نے فرمایا، ام المومنین نے فرمایا کہ خوشبو ایسی دوں گی کہ تو نے کبھی دیکھی ہی نہیں۔ فرمایا کہ میں ایسی خوشبو چاہتی ہوں۔ آپ نے شیشی اٹھا کر جو ہے اسے دے دی کہ جا کر اپنی بیٹی کو یہ خوشبو لگانا۔ آپ نے جا کر شادی کے دن اپنی بیٹی کو وہ خوشبو لگائی، پورا مکان مہک گیا، پورے علاقے کے اندر خوشبو پھیل گئی۔ کتابیں لکھتی ہیں اندر تو اندر تھا، دروازے سے باہر بھی خوشبو جا رہی تھی۔ لوگوں نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا کہ اے عورت یہ خوشبو کہاں سے لائی ہے، یہ کیسی خوشبو ہے؟ نہ اس سے پہلے ہم نے خوشبو کوئی دیکھی تھی، نہ ہم نے ہمارے باپ دادا نے کوئی ایسی خوشبو دیکھی تھی، یہ کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ خوشبو مجھے جو وہ دی گئی ہے، فرمایا کہ یہ نہ کستوری کی خوشبو ہے، نہ یہ موتیے کی خوشبو ہے، نہ یہ گلاب کی خوشبو ہے، نہ کستوری کی خوشبو ہے، نہ موتیا کی خوشبو ہے، یہ تو محمد کے مکھڑے کا خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ خدا جو قسم تو ایڑی تھپی دی، ایسی بدبو ہے کہ شوکت شاہ، یہ میرا تجربہ ہے کہ ان کے قریب سے گزرو گے خوشبو والے کے منکر سے کب خوشبو آئے گی؟ ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، ایسی جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، اتنے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔
یہ آمنہ کا لال سرزمین مکہ میں، سرزمین حجاز میں، سرزمین مدینہ میں، عرب کی سرزمین پر جب آیا، شہر کے اندر بھی علامہ علی اختر چشتی صاحب، شہر کے اندر بھی آپ کا برود باسود ہو سکتا تھا، بڑے بڑے شہر کے اندر ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ اگر میں نے بڑے شہر کے اندر ظہور کر دیا نا، کہا کہ یہ بڑے شہر کے اندر ظہور کر دیا، مزہ تو جب ہے کہ نبی کو جنگل کے اندر ظاہر کروں اور وہ نبی اس جنگل کو منگل بنا دے پھر۔ اس لیے اس حجاز کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، ارے آمنہ کے لال جب آیا تو یثرب کو بھی مدینہ بنا دیا۔ جہاں جہاں گیا، جس زمین پر قدم رکھا، جس گلی میں قدم رکھا، جس پتھر پر قدم رکھا، جس درخت پر قدم رکھا، جس ریگزار پر قدم رکھا، جس کانٹوں پر قدم رکھا، وہ بھی پھول بن گئے، بدبو پر قدم رکھا تو وہ بھی خوشبو بن گئی۔ کوئی پنجابی ہے تھے؟ پنجابی بھی چارج کرا کہ عاشق نے آکھیا آمنہ دا لال جدوں مدینے دی بستی وچ آیا، مکے دے ریگزاراں وچ آیا، مکے دیاں پہاڑیاں وچ آیا، میں قربان جاواں انہاں ٹبیاں تو، ٹبے جن کو ٹیلا کہا جاتا ہے، ریتی کا ٹیلا کہا جاتا ہے۔ پنجابی نے عرض کیتا میں قربان جاواں انہاں ٹبیاں تو جدے وچ نبی سونا اجڑ چاردا سی۔